چلیے فلسفے کے ایک بہت پرانے سوال کو دیکھتے ہیں جو اسلامی الہیات سے نکلا ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہے یہ اشارہ کرتی ہے ایک لامحدود ذات کی طرف۔ یہی وہ ذات ہے جو ہر خوبی کا سرچشمہ ہے، رحم، محبت اور علم۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ اچھائی سے ہے تو برائی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں برائی کو ایک الگ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ اس کی مثال اندھیرے جیسی ہے۔ اندھیرا کوئی چیز نہیں، یہ تو بس روشنی کا نہ ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح ظلم رحم کی کمی ہے اور جھوٹ سچائی کی کمی کا نام ہے۔ لیکن ان برے کاموں کا کیا جو انسان خود کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی ضروری ہے۔ اس کا جواب انسانی ارادے کی آزادی میں چھپا ہے، جس سے روحانی نشوونما ہوتی ہے۔ دیکھیں، خدا برائی کرنے کی طاقت تو دیتا ہے لیکن اس کے استعمال کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر غلط کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو صحیح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، پھر تو ہم فرشتے ہوتے ہیں، انسان نہیں۔ طاقت دی جاتی ہے لیکن فیصلہ ہمارا ہوتا ہے اور ہماری ترقی اسی فیصلے میں ہے۔ اچھا، تو پھر قدرتی آفات جیسے زلزلوں کا کیا؟ ان پر تو انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ انہیں نسبتی برائیاں کہا جاتا ہے۔ جیسے زلزلہ زمین کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ برائی تب بنتی ہے جب ہم لا علمی میں اس کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلائی کا ماخذ کمی ہے یا انسانی انتخاب، لامحدود ذات نہیں۔ تو پھر اس محدود دنیا میں لامحدود اچھائی کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنی کائنات کو الگ الگ نظروں سے دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ خوبصورتی یا ڈیزائن۔ یہاں تک کہ چارلز ڈارون بھی مور کے پروں کی خوبصورتی دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے۔ ڈی این اے کے ایک دھاگے کی انفارمیشن سے اتنی کتابیں بھر سکتی ہیں جو زمین سے چاند تک 500 بار پہنچ جائیں۔ زندگی کی یہ کوڈ شدہ معلومات ایک بہت ہی ذہین ڈیزائنر کی نشاندہی کرتی ہے۔ قدرت کے ڈیزائن میں بھی اشارے ملتے ہیں، جیسے کچھ غذائیں انہی اعضاء جیسی دکھتی ہیں جنہیں وہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایک پھول سے لے کر پوری کائنات تک ہر چیز میں اس کے بنانے والے کی صفات نظر آتی ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اس لامحدود ذات کو کہاں دیکھتے ہیں؟